بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ فتویٰ آن کرنٹ ایشوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی امیز، اور آپ دیکھ رہے ہیں جی پیغام ٹیلی ویژن۔ امید کرتے ہیں آپ جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، بخیریت ہوں گے، اور اپنی زندگی کو بہت اچھے طریقے سے گزارتے ہوں گے۔ حسب معمول پیر اور جمعرات کو آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آپ کے شرعی مسائل کا حل لے کر، جیسا کہ ٹائٹل پلے ہوتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، بس سوال کرو اہل علم سے اگر تم نہیں جانتے۔ یہی خدمت، یہی ہماری جو ڈیوٹی سر انجام دینے کے لیے آپ خدمت پہ حاضر ہوتے ہیں۔ آپ اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں۔ سمپلی کرنا یہ ہے کہ پیغام ٹیلی ویژن کی جانب سے دیے گئے یو این نمبر پہ آپ نے کال کرنی ہے۔ نمبر آپ کی اسکرین پہ بھی اس وقت چل رہا ہے، نمبر نوٹ فرما لیجیے 0421170000، یعنی 04211170000۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ جوائن کر سکتے ہیں، پیغام ٹی وی لائیو سرچ کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات لکھیے، مفتیان کرام سے ان کے جوابات آپ کو مہیا کیے جائیں گے۔ اسٹوڈیوز میں شخصیت جو موجود ہیں پیغام ٹیلی ویژن کے ناظرین کے لیے کسی بھی قسم کے تعارف کی محتاج نہیں ہے جی الحمدللہ۔ جو پہلی شخصیت ہیں فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی خان صاحب، ان کا ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ جی الحمدللہ۔ اور ان کے ساتھ جو دوسری شخصیت ہیں جی فضیلت الشیخ مفتی محمد نعمان فاروقی صاحب، ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب آپ کے مزاج کیسے؟ جی الحمدللہ الحمدللہ۔ ناظرین آج کی جو ہیڈ لائنز ہیں ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ آج کی جو ہیڈ لائن ہے جی شوہر نے مذاق میں طلاق دے دی اور بیوی کے موقف کی تائید عدالت میں درخواست دائر ہو چکی ہے۔ خاتون کا کہنا یہ ہے، اس نے موقف اختیار کیا ہے کہ بارہا شوہر جو ہے نا مجھے مذاق میں طلاق دیتا ہے، اور اس دفعہ 3 مرتبہ طلاق دی اور بولا جی میں نے مذاق میں بولا ہے۔ اس نے دائر کی ہے درخواست خاتون نے۔ اس سلسلے میں جو رہنمائی درکار ہے، فرمائیے گا کہ مذاق میں دی گئی طلاق کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہ جو نکاح ہے، طلاق ہے، یہ امور نہایت احتیاط کے متقاضی ہوتے ہیں، اور یہ ایک عقد ہے، اور اس عقد کو ایسے ہی مذاق میں اور اسی طرح ہنسی میں اس عقد کو ختم کرنا درست نہیں ہے۔ یہ ہنسی مذاق میں طلاق ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ایک حدیث مبارک آتی ہے، ابو داؤد شریف اور دیگر کتب حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث جدہن جد و ہزلہن جد، النکاح والطلاق والرجعۃ، کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی سنجیدگی بھی سنجیدگی ہے، اور اگر ان کو مزاح میں بھی دیا جائے تو پھر بھی اسے شمار کیا جائے گا، اور اس کو مزاح کے طور پر ہم نہیں شمار کریں گے بلکہ سنجیدگی کے ساتھ اس کو لیا جائے گا۔ ایک ہے نکاح اور طلاق، اور پھر رجوع کرنا، رجعت۔ مطلب یہ ہے کہ ایک ہنسی مذاق میں مجلس منعقد کی گئی اور گواہ بھی موجود ہیں، لڑکی کا باپ بھی موجود ہے، اور وہ ایک لڑکے کو اپنی بیٹی کا نکاح کر دیتا ہے گواہوں کی موجودگی میں، تو یہ جو نکاح ہے اس حدیث کے روح سے وہ نکاح منعقد ہو گیا۔ اسی طرح ایک شخص ہے، وہ اپنی بیوی کو وہ طلاق دیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میں نے یہ طلاق تو ہنسی مذاق میں دی ہے، تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کو ہم یہی کہیں گے کہ اس کی طلاق واقع ہو گئی ہے۔ اس طرح رجوع کرنا، ایک بندہ طلاق دے کے پھر رجوع کرتا ہے، ہنسی مذاق میں رجوع کرتا ہے، تو پھر بھی یہ رجوع نافذ ہے اور یہ رجوع قبول ہے۔ اس حدیث کی روح سے جسے شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی صحیح قرار دیا ہے اور دیگر اہل علم نے بھی، کہ اس طرح طلاق مذاق میں بھی ہو جاتی ہے، تو احتیاط کرنی چاہیے۔ اور یہ طلاق کا معاملہ آپ ہنسی مذاق میں لے رہے ہیں اور اس کو نہ ہنسی مذاق کے الفاظ بنا رہے ہیں، نہیں، آپ بیوی کے ساتھ ہنسی کریں، مزاح کریں، خوشی کا اظہار کریں، مداعبت کریں، اس کے لیے اور طریقے ہیں، اور الفاظ ہیں، اور افعال ہیں، لیکن اب آ کے طلاق پر ہی آپ ٹھہر جاتے ہیں اور ہنسی مذاق میں پھر اس کو باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں۔ تو عدالت نے جو کیا ہے یہ عام جمہور اہل علم کے قول کے مطابق بالکل درست کیا ہے، اور ایسے ہی ہونا چاہیے۔ اور میں اپنے ان بھائیوں سے یہی کہوں گا کہ یہ جو طلاق کا معاملہ ہے اس کو ہلکا مت لو، خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، آپ کے بچے رل جاتے ہیں،
اور اسی طرح یہ عورت بھی ایک طرح سے بدنام ہو جاتی ہے، مرد بھی اس معاشرے کے اندر کوئی اچھا اس کو پھر نہیں کہا جاتا، وہ کہتا ہے یہ تو طلاقی ہے، بار بار نکاح کرتا ہے اور پھر طلاق دیتا ہے، تو اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ لہٰذا عدالت کا جو حکم ہے، فیصلہ ہے قاضی کا، وہ درست ہے۔ جی بہت شکریہ مفتی صاحب۔ مفتی نعمان فاروقی صاحب، شیخ مجھے بتائیے گا، طلاق ناپسندیدہ ترین عمل میں سے ایک عمل ہے اسلام میں، اب اس کے بارے میں یہ بھی رہنمائی فرمائیے گا کہ طلاق دی کس طرح جائے، یہ بھی وضاحت فرمائیے گا۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ پہلے تو جو آپ نے سوال کے اندر حدیث ایک پیش کی، اس کے حوالے سے تھوڑی وضاحت چاہوں گا۔ جی، یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے کہ ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، کہ حلال کاموں میں سے جو ناپسندیدہ ترین ہے اللہ کے ہاں وہ طلاق ہے، لیکن یہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ اچھا، یہ ثابت نہیں۔ جی، اس حوالے سے لوگ میں نے چونکہ سوال ہوتے ہیں نا، تو لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں جی ہم طلاق دینا نہیں چاہتے، مجبور بہت ہیں، رہنا بھی نہیں چاہتے، طلاق بھی نہیں دے سکتے کیونکہ انتہائی ناپسندیدہ کام ہے۔ جی بالکل تو ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی نہیں ہے کہ اسلام یہ کہتا ہو کہ طلاق دو، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اسلام کے مزاج کے منافی ہے کہ ایک وہ عقد جس کو ہم نے بڑے محبتوں اور چاہتوں سے قائم کیا ہو اور بندھن میں باندھا ہو، تو اس کو پھر ایسے ہی بندہ چھوٹی سی بات پہ، کسی ایسے بیہیویئر پہ یا ایسے رویے پہ طلاق دے دی جائے، بالکل ٹھیک۔ اگر چاہیے بات تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن وہ حدیث جس کا حوالہ دیا جاتا ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے جو لوگ پریشان حال ہیں تو وہ اس عقد سے نکل سکتے ہیں، چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد ہو، عورت خلا کے ذریعے سے اور مرد طلاق کے ذریعے سے۔ تو یہ ہے وہ، تو طلاق دینی کیسے ہے؟ جی اس میں دیکھیے کہ طلاق سے پہلے کے تمام مراحل طے کرنے کے بعد وہ جو قرآنی آیت میں بتائے گئے کہ واللاتی تخافون نشوزہن، کہ جن کے تم ڈر ہو جن کی خود سری کا، یہ نشوز کا بھی معنی کئی لوگ اور سمجھے، خود سری کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے جو اس کی حدود ہے اس سے باہر نکل رہی ہے، وہ آواز میں، وہ انداز میں، وہ اس کے لہجے میں ذرا بغاوت سی ہے ایسی، جی جی، تو اس کو پھر فائزوہن، اس کو نصیحت کریں، اور اگر وہ نصیحت کارگر نہیں ہوتی تو اس کے بعد پھر اسے جو ہے نا علیحدہ کر دیں، بستر علیحدہ کریں، رہیں اپنے پاس ہی، اور پھر اس کو تھوڑی سی ڈانٹ ڈپٹ کی بھی اجازت ہے، کوئی تھوڑا سا وہ کیا جائے، تھوڑی سی سرزنش، تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے، کیونکہ اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے طلاق کا تو وہ پھر بہت بڑا ہے، تو اس سے کم تر جو بھی ہو سکتا ہے یہ شریعت بتاتی۔ پھر یہ ہے کہ ایک حکم، ایک فیصل ثالث، وہ لڑکی کی طرف سے ایک لڑکے کی طرف سے ہو، وہ بیٹھ کے دیکھے اس بات کو کیا مسئلہ ہے، کیوں نہیں حل ہو رہا۔ اچھا، طلاق پہ جانے سے پہلے جی معاملات کو حل کرنے کی جی حل کرنے کی اسلام نے بڑی ترغیب دی ہے، اور حدیث مبارکہ میں جو ایسی آتی ہے کہ کوئی بھی مومن کی کو نفرت کی نگاہ سے، مومنہ عورت کو نفرت کی نگاہ سے نہ دیکھے، اگر اس کو ایک چیز ناپسند ہے دوسری پسند ہوگی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے کیسے جو ہے نا اختیار کیا اپنا حسن سلوک اور بہترین حسن سلوک اور برداشت کرنے کی، اور ساری وہ تعلیمات اپنی جگہ پہ۔ تو جب طلاق آ ہی جائے وہ مرحلہ، تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اسلام دیکھیں، اسلام جو حق دیتا ہے وہ حیرانی ہوتی ہے اس بات پہ کہ کوئی اور مذہب اتنی باریکی سے سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ یہ ہے پہلی بات کہ حالت طہر میں طلاق دینی ہے، یعنی حالت حیض میں طلاق نہیں دے سکتے۔ اچھا ٹھیک ہے جی، حالت حیض میں طلاق نہیں دے سکتے۔ اس کی حکمت جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ حیض کی حالت میں ویسے عورت سے ذرا نا جو مرد ہوتا ہے اس کو ذرا کچھ نہ کچھ وہ محبت نہیں ہوتی جو عام دنوں میں ہوتی ہے، تو حیض کی حالت میں طلاق دینے سے ایک حکمت یہ بھی سمجھ آتی ہے، اسلام چاہتا ہے یہ نہ ہو پہلے ہی اس سے کچھ ایسی نفرت سی ہو اور ان دنوں میں کوئی ایسی تم کر دو، زیادہ ہو جائے، اور ہاں جی اس کو زیادہ بڑا تم سمجھ لو، تو ایک حکمت جو ہمیں سمجھ آتی ہے، اور اس میں کئی حکمتیں ہیں۔ تو بہرحال حیض کے دنوں میں طلاق نہیں دینی ہے، طہر کے دنوں میں طلاق، اور ایک طلاق دے کے پھر رجوع کرنا ہے، ٹھیک ہے، پھر اگلے طہر میں پھر طلاق دینی ہے، پھر رجوع کرنا ہے، بالکل ٹھیک ہے، پھر اگلے تیسرے طہر میں طلاق دینی ہے، اچھا، اور پھر وہ جو ہے نا طلاق جو ہے وہ شامل ہو جائے گی تیسری طلاق۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رجوع جو ہے نا وہ لازم ہے، رجوع بھی کرے اور طلاق بھی دے اسی طہر میں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی روایت صحیح بخاری مسلم میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
انہوں نے بھی ایسے ہی کیا تھا کہ حیض کے ایام میں وہ طلاق دی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پورا وہ طریقہ بتایا اور پھر یہ بتایا. اسی وجہ سے اہل علم کے نزدیک بحث بھی ہے کہ کیا یہ طلاق جو ہے اس طرح حیض کے دنوں میں یا جو بدی طلاق ہے جو صحیح طریقے سے نہ دی جائے وہ واقع ہوتی ہے کہ نہیں، وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. بہرحال طلاق کا یہ طریقہ ہے، اور اس طرح اگر اس پہ گواہ بھی بنا لیے جائیں تو اور اچھی بات ہے کہ یعنی وہ لازم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن بنا لینے چاہیے کہ میں جیسے اس پہ نکاح پہ گواہ ہوتے ہیں اسی طرح طلاق پہ بھی گواہ بنا لینا. پہلی طلاق کے بعد رجوع لازمی مفتی صاحب؟ جی رجوع کرنا چاہیے. اس کے ایک اور صورت یہ ہے نا کہ اگر آپ رجوع نہیں کرنا چاہتے، اور میں طلاق کی جو طریقے ہیں ان میں ایک یہ چیز عرض کر دوں کہ ایک طلاق دیں، اگر ایک خاوند بیوی کو ایک طلاق دیتا ہے اس کے بعد وہ رجوع نہیں کرتا تو 3 مہینے اگر گزر جائیں 3 حیض تو آٹومیٹکلی وہ نکاح فسخ ہو جائے گا. جی ٹھیک ہے. جی شیخ محترم فرمائیے. جناب شیخ صاحب نے بڑی اچھی تفصیل بیان فرمائی. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حیض کی حالت میں طلاق دینا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. ٹھیک ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ انہوں نے حالت حیض میں طلاق دی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ رجوع کرو، اور پھر جب وہ پاک ہو جائے پھر اس حالت میں طلاق دے دو. اچھا، طہر کے اندر بھی یہ ضروری ہے کہ حیض سے جب عورت پاک ہو گئی ہے اس حیض میں خاوند نے جماع نہ کیا ہو، یعنی عورت حیض سے پاک ہو گئی، غسل کر لیا ہے، اب بندے کا ارادہ ہے طلاق دینے کا، تو اب اس طہر کے اندر اس کے ساتھ جماع نہ کرے. جماع کے بغیر وہ طہر کی حالت ہے تو وہ طلاق دے. پھر یہ ہے کہ جو مسنون طریقہ ہے اور سب سے بہتر اور اولا طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ ایک طلاق دے دی، اب بس بندہ خاموش ہو جائے. اب ایک دفعہ مینسز آ گئے، دوسری دفعہ مینسز آ گئے، تیسری دفعہ مینسز آ گئے، یہ عورت آزاد ہو گئی. تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ کل اگر یہ لوگ آپس میں دوبارہ ملنا چاہتے ہیں، نیا نکاح کرنا چاہتے ہیں تو یہ نکاح کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک طلاق دی ہے اور وہ ایک طلاق کے ساتھ ہی عدت گزرنے کی وجہ سے وہ بائنہ ہو چکی ہے، اس سے الگ ہو چکی ہے، لیکن تجدید نکاح ان کا آپس میں دوبارہ ہو سکتا ہے. تو بندے کو یہ آپشن رکھنا چاہیے کہ کل اگر بچے ہیں ہمارے اور اسی طرح یا کوئی اور مجبوری ہے تو اس صورت میں دوبارہ اگر نکاح کرنا چاہیں تو یہ ٹھیک ہے. یہ بات اہل علم نے یہ کہا ہے کہ رجوع کرنا، وہ ان کا یہ موقف ہے کہ دوسری طلاق واقعی تب ہوگی جب آپ رجوع کریں گے. ٹھیک ہے. یعنی ایک طلاق دے دی، طلاق دینے کے بعد دوسری طلاق وہ کہتے ہیں ہوتی تب ہے کہ جب رجوع کریں. اگر رجوع نہیں کریں گے تو پھر طلاق وہ نہیں واقع ہوتی. بہر صورت جی تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ مفتیان کرام. ناظرین، یہ مسائل ڈسکس کرنا اوبویسلی تنقید بھی ہوتی ہے، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کی طرف ہم آپ کو راغب کر رہے ہیں، بلا رہے ہیں. مقصد صرف اتنا ہے، اسلام ہمیں بالکل باریک سے باریک چیز کی طرف بھی توجہ دلاتا ہے. ایون کہ بیت الخلاء میں جانے کا اس کے بھی ہمیں ادب آداب طریقے ہمیں سکھائے ہیں اسلام نے. اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، صرف آپ تک پہنچانا یہ لازم تھا کہ کئی دفعہ یہ معاملہ تک یہاں تک نوبت آ جاتی ہے اور ہمیں علم نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جتنے بھی ہمارے دیکھنے سننے والے سب یہ تمام جو خوشیاں ہیں شادی کی، نکاح کی، یہ قائم دائم رکھیں انشاءاللہ. ناظرین، یہاں پہ انشاءاللہ چھوٹا سا ایک وقفہ ہے، ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، لیکن آپ کو ایک چھوٹا سا ریمائنڈر کرواتے چلیں کہ آپ اس پروگرام میں لائیو کال کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں. کرنا کیا ہے، سمپلی آپ نے کرنا یہ ہے کہ پیغام ٹیلی ویژن کی جانب سے دیے گئے UN نمبر پہ کال کرنی ہے. UN نمبر آپ کی اسکرینس پہ بھی اس وقت چل رہا ہے، نمبر نوٹ فرما لیجیے 0421170000 یعنی 0421170000. اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ جوائن کر سکتے ہیں، پیغام ٹی وی لائیو سرچ کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات لکھیے. مفتیان کرام سے ان کے جوابات آپ کو مہیا کیے جائیں گے. آپ کی جانب سے جو سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں، مفتی عبدالعلی خان صاحب یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں سوالات موصول ہوئے ہیں، ان کی جانب بڑھتے ہیں. شیخی ملک لکھتے ہیں جی، اگر فیمیل جانور ذبح یا قربانی کی جائے تو وہ پریگننٹ ہو تو اس کا بچہ حلال ہوگا یا حرام ہوگا اگر پتہ نہیں چلا کہ وہ پریگننٹ ہے یا نہیں؟ بالکل وہ بچہ بھی حلال ہوگا. حدیث شریف آئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ الجنین زکوٰۃ امہ، یعنی جو رحم میں بچہ ہے جانور کا، اس کی ماں کا ذبح
یہ اس کا بھی ذبح ہے. اچھا یعنی جو حاملہ جانور ہے اگر اس کو ذبح کر دیا جائے، اور اس کا ذبح کرنا ہے جائز، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، لیکن اگر ذبح کر دیا جائے اور وہ بچہ زندہ پیدا ہو گیا اچھا ٹھیک ہے. تو اس کو بھی ذبح کر لو، اور اگر زندہ نہیں پیدا ہوا، وہ بھی مرا ہوا ہے، تو وہ حلال ہے، طیب ہے، پاکیزہ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ذبح اس کی ماں کا ہی ذبح ہے. اچھا جیسے ماں ذبح سے حلال ہو گئی ہے جی تو یہ بھی حلال ہے. ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی نعمان فاروقی صاحب، شیخ رہنمائی فرمائیے گا. پوچھا گیا ہے اذان ہو رہی ہو اور حیض آ جائے تو کیا اس نماز کی بعد میں قضا دینی ہوگی؟ جی، سوال کا ایک پہلو یہ ہے کہ اذان ہو رہی ہو سکتا ہے کہ اذان کچھ لیٹ ہو، نماز کا وقت پہلے ہو چکا ہو. تو جو بھی صورت ہو، یعنی اذان جب نماز کا وقت ہو چکا ہے کسی بھی نماز کا، اور اس کے بعد اذان بے شک لیٹ ہوئی ہو، تو ان کے ذمہ اب نماز، وہ جو حیض ان کو آ گیا تو اب ان کے ذمہ وہ نماز نہیں ہے. یہ بس اب فری ہیں، یہ نماز ادا نہیں کریں گی. یہ تب ادا کریں گی جب حیض کا اختتام ہوگا، اور وہی نماز جو ان کے پر ہوگی، یہ والی نماز ادا نہیں کریں. یہ والی نماز ادا، مطلب ٹائم جب داخل ہو جائے گا وقت، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب. اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. شیخ آپ کی جانب بڑھیں گے. ابھی شادی نہیں ہوئی مگر طلاق کے وسوسے آتے ہیں، بہت پریشان. اللہ اکبر. یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کی بھی کثرت کریں، کثرت کے ساتھ یہ پڑھیں. اور دوسری بات ہے کہ اس کی طرف توجہ نہ دے. ٹھیک ہے. یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ اس کے لیے بہت زبردست یعنی دعا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھائی ہے. دوران نماز بھی کسی کو یہ وسوسے آئیں تو یہ پڑھے، اور نماز کے باہر بھی اگر کسی کو اس طرح کے وسوسے آتے ہیں تو یہ پڑھ سکتے ہیں، اور یہ پڑھیں اور اللہ سے مزید دعائیں بھی مانگیں. جب ابھی شادی بھی نہیں ہے اور وسوسے ابھی سے شروع ہوئے ہیں بالکل، تو یہ تو شیطان کا بہت زیادہ حاوی ہونا لگتا ہے. تو اللہ سے عافیت کا سوال کریں. ٹھیک ہے. اور جی شیخ محترم، ان کے ذہن میں یہ بات بھی ہونی چاہیے کہ جو وسوسے آ رہے ہیں نا، وسوسوں سے طلاق نہیں ہوگی جب تک وہ دل کا ارادہ اور زبان سے اس کا اظہار نہ ہو. یعنی وسوسے آ ہی رہے ہیں نا، تو یہ نہیں ہوگا کہ اس کے دل میں وسوسے آ رہے ہیں تو طلاق ہو جائے گی، ایسے نہیں ہوگا. ان کو یعنی خدشہ نہیں محسوس کرنا چاہیے. بلکہ بعض اہل علم محققین نے یہ کہا ہے کہ جو وسواسی بندہ ہے، جس کو وسوسے آتے ہیں اور کثرت کے ساتھ آتے ہیں، یہ منہ سے بھی طلاق کا لفظ بولے پھر بھی طلاق واقع نہیں ہوتی. لہذا یہ وسواسی لوگ جو ہے نا بے فکر رہیں. ٹھیک ہے، بالکل. وہ جب تک آپ کا مکمل طور پہ ارادہ نہ بن جائے تب تک پاسبلٹی نہیں ہے. مفتی صاحب کالر کی جانب پڑھیں گے پہلے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عابد وسیم صاحب ہیں جی وہاڑی سے. کیسے ہیں جی آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، الحمدللہ. باقاعدگی سے دیکھتا ہوں، ساری فیملی جی ماشاء اللہ جی شوق سے دیکھتے ہیں، اور ساری ٹیم کو میرا السلام علیکم. مفتی صاحب کو بھی سب کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر پوچھیے، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میرا سوال یہ تھا کہ ساتھ مسجد ہے، نماز پڑھنے جاتے ہیں تو ہال میں ظاہر ہے وہ اے سی لگے ہوئے ہیں، تو پیچھے جو برآمدہ ہے نا وہاں پھر اوپن ہے، لیکن جو ہال کے دروازے ہیں نا وہاں پھر دروازوں کی جگہ پہ وہ ایک تو آئینہ ہوتا ہے چہرہ دیکھنے والا، ایک بغیر آئینہ کا جیسے شیشہ صاف، اندر بھی سب تیز کرتے نظر آتے ہیں. وہ بھی یہ پوچھا تھا، برآمدے جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو نمازی حضرات گزرتے ہیں آگے سے، تو وہ نظر بھی ان کو پڑتی ہے آگے سے گزرے. تو یہ بڑا پوچھنا تھا، اس میں کوئی مذاکرہ تو نہیں ہے، کوئی شہید طور پہ کوئی مسئلہ تو نہیں اس میں؟ اچھا ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ عابد وسیم صاحب، آپ نے کال کی. مفتی نعمان فاروقی صاحب فرمائیے گا. شیخ ہاں جی، اس صورت میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے، کوئی ایسی وہ مشکل نہیں ہے. وہ بالکل نماز پڑھ سکتے ہیں شیشے کے پیچھے. آج کل تو میرا خیال ہے کوئی بھی بلڈنگ، کوئی بھی مسجد ایسی نہیں ہوگی جس میں وہ شیشے نہ لگے ہوں دروازے. تو اب چونکہ یہ ہے ایسا تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. بہرحال یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کی جس حد تک ہو سکے نیچے رکھیں تاکہ وہ سامنے نظر ہی نہ پڑے. اگرچہ نظر ایسے پڑ جانے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے ایسا، لیکن نگاہ نیچے عموماً رکھنی چاہیے تاکہ وہ نظر اوپر جائے ہی نہ. اور اگر شیطان کے وسوسے آ رہے ہوں، یعنی آپ پہلے اپنے آپ کو دیکھیں شیشے میں، پھر اپنے وہ کپڑے ٹھیک کریں میں کیسا لگ رہا ہوں، ایسا بھی ہو جاتا ہے. جب ظاہر ہے بندہ اپنے آپ کو فری چھوڑتا ہے، اپنی نگاہوں کو اور اپنی توجہ کو،
تو پھر وہ ایسی چیزیں بھی سامنے آتی ہیں. تو اگر ایسا ہو رہا تو پھر موسٹلی سارے دن کے خیال نماز میں جی ہاں, تو اسی وجہ سے تو یہ ستھرا رکھنا اور یہ سارا کچھ نگاہوں کا نیچے رکھنا اور نماز میں متوجہ ہونا, اور یہ فرمانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ احسان یہ ہے کہ تم ایسے عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, یعنی یقین کی یہ کیفیات جب ہوں تو توجہ تو ادھر ادھر جانی نہیں چاہیے. تو اس وجہ سے جتنا فوکس کر سکے نماز پہ تو اتنا اچھا ہے. اس شیشے کے سامنے نماز ہو جائے گی, بہرحال اپنی جتنی بھی وہ کر سکیں حفاظت وہ کرنی چاہیے. بالکل, بہت شکریہ مفتی صاحب. شیخ کمنٹ سیکشن میں رحمت بٹ 45 کے نام سے آئی ڈی ہے, پوچھا انہوں نے جی حیض کے دنوں کی جو نماز چھوٹی ہے کیا پھر ان کی قضا کرنی ضروری ہے؟ نہیں. اچھا, حیض کے دنوں میں جو نمازیں ہیں اس کی قضا نہیں ہے. وہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک خاتون نے پوچھا کہ کیا حیض کے دنوں کی جو نمازیں ہیں وہ ہم اس کی قضا دیں گی؟ جی. انہوں نے فرمایا احروریۃ انت, کیا تم حروریہ ہو, خوارج ہو؟ نہیں, ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حیض سے ہوتی تھی, حیض آتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں روزوں کی قضا کا حکم تو دیتے تھے جبکہ نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیتے تھے. ٹھیک ہے, فرض روزوں کی قضا کا ہاں جی, یعنی کہ رمضان میں مثلاً حیض آ گیا ہے ایک خاتون کو تو بعد میں وہ ان روزوں کی قضا دے گی, جبکہ نمازوں کی قضا ان کے ذمہ بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی نعمان فاروقی صاحب, شیخ ایک اور سوال ہے ان کا جی, ہیپی اسلامک نیو ایئر کہنا کیسا ہے؟ بہرحال ایسا ہے کہ مبارکباد دینا اصل میں برکت کی دعا ہے. ہیپی نیو ایئر کی بجائے نا مبارکباد کے لفظ کے ہیں. مبارک کا اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو دعا بتائی گئی ہے نا نیا چاند دیکھنے کی, وہ چاند دیکھنے کی بھی اور نئے سال کی بھی اس میں الفاظ ہیں, یعنی اچھا ہاں جی نئے سال کی دعا بالکل جی دعا ہے. اللہم اہلہ علینا بالامنی, بالیمنی کے لفظ بھی ہیں, بالیمنی والایمانی والسلامتی والاسلامی ربی و ربک اللہ, اور اس قسم کے اور بھی الفاظ ہیں جو سلف صالحین سے ایسے ثابت ہیں. تو اس میں کوئی گنجائش نکلتی ہے کہ آپ برکت کی اگر دعا کر دیں تو یہ اچھی بات ہے. اور ہمیں یعنی اسلامی سال کے آغاز میں ایسا کچھ اظہار ضرور بہرحال آج کل کرنا چاہیے کہ مسلم امت کو یہ پتہ چلے کہ نیا سال شروع ہو رہا ہے. اور یہ 1447 کا آغاز ہوگا اگر چاند نظر آئے. جی شیخ فرمائیے گا آپ. وہ یہی ہے کہ معجم الصحابہ ایک کتاب ہے اور اس کی سند بھی صحیح ہے. وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جب نیا مہینہ شروع ہوتا تھا یا نیا سال شروع ہوتا تھا تو یہ دعا پڑھتے تھے, اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام وجوار من الشیطان ورضوان من الرحمن. اے اللہ یہ سال ہم پہ امن و سلامتی والا بنا کے لیا, اور اسی طرح سلامتی والا ہو, امن والا ہو, اور شیطان سے ہمیں بچا کے رکھ, اور رحمان کی رضامندی ہمیں نصیب فرما. تو یہ جو سند ہے اس کی بالکل درست ہے. تو یہ دعا پڑھنی چاہیے, اور یہ خود بھی پڑھنی چاہیے, اور بندہ کوئی کسی کو دعا دیتا ہے کہ یہ سال تمہیں مبارک ہو تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ایک دعا ہی ہے, تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. باقی یہ اصل دعا اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام وجوار من الشیطان ورضوان من الرحمن, یہ الفاظ زیادہ مناسب ہیں. اور وہ بھی مہینے کے شروع میں جیسے کہ پڑھے جاتے ہیں. اب یہ بھی مہینے کا شروع ہی ہے نا, اسلامی قمری مہینے کا شروع ہے یکم محرم, تو وہی دعا اللہم اہل علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ. تو یہ مختلف جو کلمات ہیں پڑھنا بالکل درست ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی صاحب آگے بڑھتے ہیں سوال کی جانب. عاقب بھٹ ہیں جی, لکھتے ہیں السلام علیکم, میرا سوال ہے مفتی صاحب سے کہ اگر جمعہ خطبے کے دوران کوئی بات کرے جیسے کہ کسی کو دعا کروانا ہو اور وہ مسجد کے صدر کو پیسے دے کر بولتا ہے, کیا یہ عمل درست ہے؟ نہیں, یہ عمل درست نہیں ہے. اگر آپ نے جو ہے دعا کرانی ہے یا بات کرنی ہے دوران خطبہ,
یعنی خطبہ کا مطلب یہ ہے کہ جب اذان کے بعد امام کھڑے ہو کر خطبہ دیتا ہے، کچھ عربی الفاظ بولتا ہے اور عام مساجد میں یہ جو ہے اردو الفاظ بھی بولتے ہیں، اسے خطبہ کہتے ہیں۔ ایک تو وہ ہے نا کہ عام مساجد میں وہ تقریر اس کو کہتے ہیں، اذان سے پہلے امام صاحب خطیب صاحب منبر پر بیٹھے ہوتے ہیں اور لوگوں کو تقریر سنا رہے ہوتے ہیں، اس میں جو ہے نا باتیں آپ کر سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں، دوسروں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ تقریر ہے، وہ خطبہ نہیں وہ ہے۔ نصیحت کر رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب، نصیحت کے دوران نصیحت کے دوران ایک یہ ہے کہ جب اللہ اکبر اذان کہی جاتی ہے تو اس کے بعد جو خطبہ شروع ہو جاتا ہے، اور خطبہ عموماً امام یا خطیب کھڑے ہو کر خطبہ دیتا ہے اور 2 خطبے ہوتے ہیں، درمیان میں بیٹھ کے پھر کھڑا ہوتا ہے، یہ ہے خطبہ شرعی۔ تو اس خطبے کے دوران جو ہے نا بولنا یہ جائز نہیں ہے، کسی کو امر بالمعروف بھی نہیں کر سکتے کہ ایک بندہ بول رہا ہے اور آپ اسے کہیں یار خاموش ہو جاؤ، یہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ ہاں اشارے سے اس کو کہہ دیں کہ بھائی چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ ہاں اگر آپ نے بات کرنی ہے تو آپ امام صاحب کے ساتھ کر سکتے ہیں، خطیب صاحب کے ساتھ کر سکتے ہیں، جو ممبر پہ کھڑا ہے ان سے آپ مخاطبہ مکالمہ کر سکتے ہیں۔ وہ حدیث میں آیا نا کہ بندہ آیا اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوران خطبہ یہ عرض کیا کہ ہمارے مال مویشی سارے ہلاک ہو گئے، راستے بند ہو گئے، خشک سالی ہے، بارشیں نہیں ہو رہی، تو آپ دعا فرمائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ اگلے جمعے پھر وہی شخص آیا یا کوئی اور، تو اس نے کہا اتنی بارشیں ہو گئیں کہ راستے بند ہو گئے ہیں، لہذا آپ دعا فرمائے کہ بارش بند ہو جائے۔ یہ بھی مکالمہ ہوا ہے خطیب کے ساتھ، بالکل درست ہے۔ اسی طرح ایک شخص آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا اصلیت رکعتین، کیا تم نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں؟ جو مسجد میں بندہ آتا ہے تو 2 رکعتیں دوران خطبہ، ہاں جی، تو اس نے کہا نہیں، اس نے کہا قم فصلی رکعتین، وہ کھڑے ہو جاؤ اور 2 رکعت پڑھو۔ تو اس نے بھی بات کی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ کون سا وقت ہے آنے کا؟ اس نے کہا میں گھر آیا اور ٹائم تھوڑا تھا، وضو کر کے ہی بس آیا ہوں۔ کہتا وضو غسل کدھر گیا، غسل کیوں نہیں کیا؟ یعنی یہ تو امام کے خطیب کے ساتھ مکالمہ تو درست ہے، باقی دوسرے لوگوں کے ساتھ مکالمہ یا بات نہیں کر سکتے۔ آپ نے پیسے دینے ہیں تو امام صاحب خطیب صاحب کو جا کے دے دیں، دعا کا کہنا ہے تو ان سے کہیں۔ ہاں جی، یہ ہے۔ بہت شکریہ مفتیان کرام۔ ناظرین آپ کے سوالات کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک جی، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، لیکن آپ کو ریمائنڈر کرواتے چلیں کہ آپ اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں۔ جی بالکل، آپ نے سمپل ہی کرنا یہ ہے کہ پیغام ٹیلی ویژن کی جانب سے دیے گئے UN نمبر پہ آپ نے کال کرنی ہے۔ نمبر آپ کی اسکرین پہ بھی اس وقت چل رہا ہے، نمبر نوٹ فرما لیجیے 0421117000، یعنی 0421117000۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ جوائن کر سکتے ہیں، پیغام ٹی وی لائیو سرچ کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات لکھیے، مفتیان کرام سے ان کے جوابات آپ کو مہیا کیے جائیں گے۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب یہ کمنٹ سیکشن میں سوال پوچھا گیا ہے، شیخی ملک کے نام سے آئی ڈی ہے۔ السلام علیکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں میں نحوست ہوتی ہے، گھر، گھوڑا اور عورت۔ پوچھنا یہ ہے کہ عورت میں نحوست کیوں ہوتی؟ اصل میں یہ حدیث مبارکہ یہ صحیح حدیث ہے اور اس کے فہم میں ذرا تھوڑا سا اختلاف ہے جی۔ ایک تو کچھ اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو آپ نے فرمایا شوم فی سلاسل کے جو نحوست ہے یہ 3 چیزوں میں ہو سکتی ہے، یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ اگر نحوست ہوتی تو ان 3 چیزوں میں ہوتی، اگر ہوتی، ہاں اگر ہوتی نا تو ان 3 چیزوں میں ہوتی۔ ٹھیک ہے، تو نحوست بذات خود نہیں ہے، اس وجہ سے اس میں بھی نہیں ہے۔ اوکے۔ اور نحوست جو ہے نا، دیکھیے نحوست کا اصل مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو شخص ہو نا ایسا، اس کے ساتھ وہ نحوست خاص ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کوئی اگر بد نصیب عورت ہے یا ایسی کوئی سواری ہے تنگ یا ایسا کوئی گھر ہے تنگ، تو اس میں نحوست کے امکانات ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، گھر تنگ ہوگا تو بچے وہ کیسے رہیں گے، ہر وقت ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا یہ وہ چیزیں رہیں گی، اور ایسے ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر۔ تو اس کا مطلب ہے کہ امکان ہوتے ہیں ایسے،
ٹھیک ہے. تو ایک تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر نحوست ہوتی تو ان تین میں ہوتی، اور اگر نہیں ہے نحوست بذات خود تو پھر اس کا مطلب ہے ان تین میں بھی نہیں ہے. ایک اس کا یہ مطلب ہے. اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر امکان ہو نا تو ان تین چیزوں میں ہو سکتا ہے امکان. نحوست کا وجود ہے یا نہیں، ایگزسٹ کرتی ہے؟ جی نحوست کا وجود ہے، اچھا ہے، لیکن یہ کسی خاص یعنی اوپنلی ہم نہیں کہہ سکتے، علی العموم نہیں کہہ سکتے کہ ہر ایک چیز میں نحوست ہے، یعنی ہر عورت میں ہم کہیں کہ نحوست ہے. ہر عورت میں نحوست نہیں ہے. اسی طرح ہر گھر میں بھی، چھوٹے گھر میں بھی نحوست نہیں ہے. ہر تنگ گاڑی یا سواری میں اس میں بھی نحوست نہیں ہے. یہ نحوست ہوتی ہے بندوں کے ساتھ، اس کا تعلق ہوتا ہے. اگر بندے ٹھیک ہو جائیں تو وہ نحوست دور ہے. عورت اپنے آپ کی اصلاح کر لے تو وہ نحوست ختم ہو سکتی ہے. گاڑی جو ہے اس کو بندہ شکر گزاری سے سواری کو استعمال کرتا رہے تو وہ نحوست ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح گھر کا معاملہ ہے، یعنی نحوست کا وجود ہوتا ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر عورت میں، ہر گاڑی میں یا ہر چیز میں. یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نحوست ہوتی تو ان تین چیزوں میں اس کا امکان موجود ہے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے ان تین چیزوں میں انسان کو ذرا متربع رہنا چاہیے. پہلی یہ کہ عورت کی نحوست کیا ہو سکتی ہے کہ عورت جو ہے نا وہ گھر میں اس طرح دلچسپی نہ لے، ٹھیک ہے، خاوند کو خوش نہ رکھے، بچوں کی تربیت نہ کرے اور بات بات پہ جھگڑے، لڑائی جھگڑا کرے. اب وہ دیکھیے کہ ایک عورت ہے، اب یہ عورت ٹھیک تھی، اب حالات کے پیش نظر اس نے یہ رویہ اختیار کر لیا، نحوست اس کے ساتھ اٹیچ ہو گئی. اب اگر یہ اپنی اصلاح کر لے گی تو نحوست ختم ہے. اگر وہ ایسی رہے گی تو پورا گھر اور پورا معاشرہ تقریباً اس سے نا، اور پورے رشتہ دار وہ سب کے سب اس سے جو ہے نا وہ رہیں گے. یہ ہے اس حدیث مبارکہ کا مطلب. اچھا مفتی صاحب، یہاں پہ ایک اور پہلو پہ آپ کا میں رہنمائی چاہوں گا کہ عام طور پر خاتون کی شادی ہوتی ہے، بیاہ کے گھر لائی جاتی ہے تو کوئی مشکلات، کوئی ایسی معاملات فیس کرنی پڑتی ہیں. وہ خاتون کو ڈائریکٹلی مورد الزام ٹھہراتے ہیں جی اسی میں نحوست ہے. تو ڈائریکٹلی کہنا اور یہ معاملات اس کی طرف نہیں، یہ دیکھیے بعض اوقات ایسے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو امتحان جو لیتا ہے اللہ تعالیٰ بندوں کا، آزمائش کرتا ہے، تو اس کا وقت وہی ہوتا ہے کہ کسی خوشی کے موقع پہ اللہ تعالیٰ امتحان لے لیتا ہے، کوئی ایسا حادثہ واقع ہو جاتا ہے، کوئی ایسا ہو جاتا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس عورت کی وجہ سے ایسے ہوا. بالکل ٹھیک ہے. تو عورت دیکھیے کہ وہ بذات، جیسے میں نے پہلے کہا، یہ اصل میں رویے ہوتے ہیں، وہ کسی چیز کو منحوس بنا دیتے ہیں. اب دیکھیے نا، یہ جو قوم عاد اور سمود ان پہ آئی، وہ اللہ تعالیٰ نے اسے ریح عقیم قرار دیا، یعنی بانجھ ہوا، یعنی خیر و برکت سے خالی نحوست والی ہوا. وہ 7 دن اور 8 راتیں ان پہ چلتی رہی اور ان کا قصہ تمام کیا اس نے. لیکن وہ دیکھیے اسی دور کے اندر دیگر لوگ بھی موجود تھے، ان کے لیے وہ نحوست نہیں تھی. اچھا ٹھیک ہے. نحوست صرف ان کے لیے تھی جن پہ عذاب آیا تھا. تو نحوست خاص ہوتی ہے اور رویوں کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے بندے کی اپنے. وہ یہ نہیں کہ ایک عورت ہے یا ایک سواری ہے وہ شروع سے آخر تک وہ سب کی سب نحوست ہی ہے، جہاں بھی جائے گی وہ نحوست ہی ہوگی، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ اس کے رویوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا رویہ اگر وہ خراب ہے تو دیکھیں جب بھی گھر جائے اس نے کوئی پٹی باندھی ہو، جی مجھے یہ ہو رہا ہے، مجھے یہ پرابلم ہے. اب وہ خامند کہے گا میں کوئی بیاہ کے لایا ہوں یا میں کسی ہاسپٹل کا میں وزٹ کر رہا ہوں کیا، یعنی ایسی صورت میں تو یہ وہ نحوست کی صورتیں بن سکتی ہیں. لیکن ہر ایک کو ہم نہ کہنا چاہیے، نہ کسی کو مورد الزام ٹھہرانا چاہیے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ کون کیا ہے اور کیسے ہے. اور اگر مستقل طور پر ایسے کوئی ہے تو اسے اپنے رویے پہ ضرور غور کر لینا چاہیے. شیخ فرمائیے گا آپ بھی. جناب شیخ صاحب نے تفصیل سے اس کی وضاحت فرما دی ہے. میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ جو حدیث مبارک ہے انما الشؤم فی ثلاث، شؤم جو ہے یہ 3 چیزوں میں ہوتا ہے. یعنی اگر شؤم ہوتا ہے، نحوست ہوتی ہے تو ان 3 چیزوں میں ہوتی ہے. وہ عورت ہے، وہ فرس ہے، گھوڑا سواری ہے، اور اسی طرح گھر ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ ہوتی ہے کہ نہیں نحوست. تو بہت سے اہل علم نے تو یہ ایک امکانی صورت کے بارے میں بتا دیا کہ یہ امکانی صورت ہے، پاسبلٹی ہے. ہاں جی. ٹھیک ہے. اور بعض نے کہا نہیں یہ ایسے ہوتا ہے. اور پھر وہ شؤم کیا ہے، نحوست کیا ہوتی ہے کسی عورت کی؟ وہ یہ ہے کہ وہ ولود نہ ہو، یعنی بچے نہ پیدا ہوتے ہیں اس سے، اور تیز زبان ہو، خاوند کا احترام نہ کرتی ہو. تو یہ جو ہے عورت کی نحوست ہوتی ہے. یہ 3.
مفتی صاحب جی جی شیخ فرمائیے گا، میں انشاءاللہ سوال آپ سے. اور گھوڑے کا سواری کا وہ یہ ہے کہ یعنی قابو میں نہ آتا ہو، اور اسی طرح بندہ گھوڑے پر سوار ہو جائے یا گاڑی پہ سوار ہو جائے، آگے جا کے پنچر ہے اور اس کے اندر کوئی کام نکل آتا ہے، کوئی اور خرابی نکل آتی ہے، منزل مقصود تک بندہ اس کے ذریعے سے عام طور پر صحیح نہیں پہنچ پاتا. اور گھر کے اندر گھر کا یہ ہے کہ پڑوسی اس کا اچھا نہ ہو، یہ گھر کی نحوست ہوتی ہے. تنگ ہے اور ایسا تنگ ہے کہ نہ اس کے اندر روشنی آتی ہے، نہ ہوا آتی ہے، اور پڑوسی بھی اچھے نہیں ہے، مسجد بھی دور ہے، تو جماعت کے ساتھ بندہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، تو یہ اس کی نحوست ہوتی ہے. اچھا مفتی صاحب میں عرض کرنا چاہوں گا آپ سے پرادب انداز سے کہ یہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ بچے پیدا نہ ہوتے ہوں خاتون سے، تو یہ بھی تو سننے میں کہ اولاد جو ہے اللہ کی طرف سے، تو یہ اس کے بارے میں فرمائیے. یہ نا تو بس اللہ نے پھر یہ چیز رکھی ہے، ٹھیک ہے، نحوست بھی اللہ وہ نے بھی ادھر سے آئی ہے. اچھا ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. کیونکہ ناظرین کے ذہن میں جو پاسبلٹی ہو سکتی ہے سوال کی، وہ مجھے فرض ہے آپ لوگوں سے پوچھنا تاکہ وہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا نا قل کل من عند اللہ، کہ اچھائی یا برائی دونوں وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ اچھائی کی نسبت ہم اللہ کی طرف کرتے ہیں اور برائی کی نسبت ہم سبب کی طرف کرتے ہیں. کہ جیسے دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ پہنچتا ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے یا تمہارے کسب ہیں، تو وہ ہم نے سبب کی طرف نسبت کی ہے، اصل وہ اللہ کا ہی حکم ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتیان کرام. واٹس ایپ پہ جو ریسیو ہوئے سوالات ان کی جانب بڑھتے ہیں. پوچھا گیا ہے جی عقیقے میں مونس بکری یا بھیڑ ذبح کی جا سکتی ہے؟ شیخ فرمائیے. بلا شبہ کی جا سکتی ہے. حدیث میں نا شات کے الفاظ آئے ہیں. شات کا جو لفظ ہے یہ نر اور مادہ دونوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. بکرا ہو، بکری ہو، دمبا ہو، چھترا ہو، مینڈا ہو، اسی طرح بھیڑ ہو، یہ مادہ نر دونوں کا اس پہ اطلاق ہوتا ہے، اور یعنی دونوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے اور جائز ہے، کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. مفتی نعمان فاروقی صاحب، شیخ صاحب فرمائیے گا کہ ایک کمپنی نقد پر زیادہ رعایت دے اور ادھار پر کم رعایت دے تو اس پر تجارت کی جا سکتی ہے؟ جی، کمپنی اگر اپنی طرف سے کسی کو رعایت دیتی ہے نقد اور ادھار پہ فرق کے ساتھ، تو اس میں بالکل جواز ہے، اس میں کوئی ایسی ممانعت والی بات نہیں ہے. ہاں سوال جو پیدا ہو سکتا ہے وہ اس پہ کہ نقد اور ادھار کی قیمت میں فرق ہو، یعنی بیسک قیمت پر. یہ تو اپنے نفع پر وہ کر رہے ہیں نا کم اور زیادہ، یعنی ایسے سمجھے رعایت انہوں نے ذرا کم دی، نقد پہ زیادہ دے دی رعایت اور ادھار پہ کم دی. لیکن ایک دوسری صورت یہ ہے کہ نقد پہ چیز مہنگی ہے اور چیز سستی ہے اور ادھار پہ مہنگی ہے، تو یہ صورت بھی جائز ہے. اچھا جائز ہے یہ صورت؟ جی یہ صورت بھی جائز. اچھا ٹھیک. شیخ ہاں جی بالکل، جمہور اہل علم کا یہی موقف ہے کہ نقد اور ادھار کی قیمت میں فرق رکھنا بائع کے لیے، بیچنے والے کے لیے یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بعض اہل علم بہت تھوڑے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ نہیں، یہ جو ہے نا ادھار اور نقد قیمت میں فرق رکھنا کہتے ہیں یہ سود میں شامل ہے، تو ان کا موقف ضعیف ہے. چلیں بہت شکریہ مفتی صاحب. شیخ میں اگلے سوال کی جانب بڑھنا چاہوں گا. یہ کمنٹ سیکشن میں پوچھا گیا ہے، رحمت بٹ 45 آئی ڈی کا نیم ہے. پوچھا گیا ہے کہ کسی اپنے کے گناہ پر خاموش رہنا کیسا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ خاموش رہنا ہے یا کہ بتا دینا ہے جبکہ ہم نے اسے منع بھی کیا ہو؟ تو پھر منع کریں. اچھا ٹھیک ہے. حدیث میں تو یہ آیا ہے نا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ. اگر تم میں سے کوئی شخص منکر دیکھے، گناہ کا کام دیکھے، تو اپنے ہاتھ سے اسے روک دے. یعنی بندے کا بیٹا ہے، کوئی ماتحت بندہ ہے یا کوئی بھی ہے، آپ اس جرم کو ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو روک لو. ٹھیک ہے. ہاتھ سے نہیں روک سکتے، فتنہ بڑا برپا ہو جاتا ہے، تو پھر آپ زبان سے تو کہیں کہ بھائی یہ کام ٹھیک نہیں ہے. اچھا، اور زبان سے بھی نہیں روک سکتے، مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو پھر دل سے برا جانے، اور انشاءاللہ یہی کافی ہے. وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین اور ضعیف ترین درجہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بارے میں دعا کر لینی چاہیے میرے خیال میں. ہاں جی، کیسے آپ فرمائیے گا رہنمائی کہ اس کے بارے میں جب خاموش رہنا ہے، دل میں برا جانا ہے، تو دعا کرنی چاہیے اس کے بارے میں؟ ہاں جی، پھر دعا اس بندے کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ
میں ان کو کہہ بھی نہیں سکتا کہ یہ جرم چھوڑ دو، یہ گناہ چھوڑ دو، بالکل ٹھیک اور دل بھی دکھتا ہے، تو اے اللہ ان کی اصلاح فرما۔ یعنی بعض اوقات ہوتا ہے نا، ایک بڑا حاکم ہے، حاکم کے علاوہ کوئی چودھری ہے جی بالکل یا بندے کا والد ہے، اس کو کہہ نہیں سکتا، ٹھیک ہے بڑا بھائی ہے، رشتہ داروں میں سے کوئی معتبر آدمی ہے، کہہ بھی نہیں سکتا اور دل بھی دکھتا ہے، تو پھر دعا ہے یا اللہ ہمارے اس حاکم کی اصلاح فرما، ہمارے ان بڑوں کی اصلاح فرما۔ بالکل جی، تو یہ بڑا اچھا کارگر اسلحہ ہے۔ انشاءاللہ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ مفتی نعمان فاروقی صاحب شیخ فرمائیے گا کہ نمازی کے آگے سے گزرنا تو منع ہے، کیا اٹھ کر جانا بھی منع ہے؟ جی، نمازی کے آگے سے اٹھ کے جانا تو منع نہیں ہے حدیث مبارکہ میں، کیونکہ حدیث میں جو لفظ ہیں وہ ہیں لو یعلم المار بین یدی المصلی، کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والا اگر اسے پتہ چل جائے کہ کتنا ہے گناہ، وہ 40 کے لفظ آئے ہیں، وہ وضاحت نہیں 40 دن، مہینے، سال، لیکن یہ ہے کہ ایک بڑی مدت، حالانکہ کوئی اتنی لمبی نماز تو نہیں نہ پڑھتا، بالکل ایسے ہی تو بتایا یہ گیا ہے کہ اس کا جرم ہوگا اگر وہ سامنے سے گزرے گا۔ لیکن اگر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کے پیچھے جو لوگ بیٹھے ہوتے تھے نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، ان کے پیچھے وہ نماز اپنی شروع کرتے تھے، یعنی سترہ وغیرہ بنا کے نماز پڑھتے تھے، اچھا ظاہر ہے مسجد کے اندر۔ تو اس وجہ سے سترہ بنانا چاہیے۔ اگر کوئی سترہ آگے کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے، وہ اب اٹھ کے چلا جائے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، اچھا اس کو اجازت ہے اٹھنے کی، گزرنے کی ممانت ہے، اٹھ کے جانے کی ممانت نہیں ہے۔ لیکن میں یہاں پہ کہوں گا، اگر کوئی دیکھ رہا ہے کہ اس کے پیچھے ایک نمازی نماز پڑھ رہا ہے اور اس نے اس کو ایز اے سترہ اس کو بنایا ہوا ہے، یہی ہوتا ہاں، لیکن یہ ہے کہ جو شخص بعد میں آیا نا نماز پڑھنے، یہ اس کی بات کر رہا ہوں۔ ایک ہے کہ نماز ختم ہوئی اور کچھ لوگ نماز پڑھنے سے یعنی ایک دو رکعتیں رہ جاتے ہیں، اب ان کے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں، اس پہ ان بیٹھنے والا کا تو کوئی گناہ نہیں ہے، تو ان کو وہ اٹھ سکتے ہیں اگر ان کو سہولت یہ میسر ہو۔ اور ویسے بھی سترے کی جو حد ہے نا، وہ ہے ایک صف تک، یعنی جہاں پہ انسان سجدہ کرتا ہے، اس کے بعد سے اگر کوئی گزر بھی جاتا ہے تو اس پہ وہ گناہ نہیں ہے جو عموماً سمجھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے سترے کے اگر کسی نے کسی کو سترہ بنایا، اگر بطور احسان وہ وہاں پہ تھوڑی دیر بیٹھ جاتا ہے کہ چلیں میرے بھائی کو سہولت رہے، وہ ایزی رہے، کیونکہ سترہ نہیں ہوگا تو وہ ایک پریشانی کے عالم میں ہوگا کہ کوئی گزرے نہ، کوئی ایسا نہ ہو، تو یہ ایک احسان ہو سکتا ہے اس کا، اس پہ لازم نہیں ہے، اور اٹھنا اس کے لیے جائز ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ کالر ہے، ان کے جانب بڑھیں گے جی۔ السلام علیکم، احسن علی صاحب ہیں جی لاہور سے۔ مجھے قاری صاحب سے یہ سوال کرنا تھا کہ کیا مرد حضرات نماز جمعہ جو ہے وہ اگر شرعی عذر ہے، مسجد میں نہیں جا سکتے، تو کیا وہ گھر میں نماز جمعہ ادا کر سکتے ہیں؟ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر نماز اذان ہو رہی ہے اور بندہ ناپاک ہے، تو کیا وہ اذان کا جواب دے یا چپ کر کے بیٹھا رہے؟ مطلب کیا کرے گا بندہ ناپاکی؟ جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، آپ نے کال کی۔ مفتی عبدالعلی خان صاحب، شیخ صاحب پہلا سوال ہے ان کا، پوچھا گیا ہے کہ اگر کوئی شرعی عذر ہے تو نماز جمعہ جو ہے اس کو چھوڑ سکتے ہیں، ہم گھر پڑھ سکتے ہیں؟ شرعی عذر، بندہ بیمار ہے تو وہ نہیں جا سکتا، اب یہ شرعی عذر ہے، اب گھر کے اندر وہ پڑھے، ظہر کی نماز ہی پڑھے گا۔ اسی طرح کوئی اور عذر ہے کہ بارش ہو رہی ہے شدید، اور یا شدید ٹھنڈ ہے، کوئی اس طرح کے اور مسائل، کچڑ ہے، تو وہ گھر میں پڑھے نماز، لیکن ظہر کی نماز پڑھے گا، جمعے کی نماز جو ہے نا نہیں، جمعے کی نماز ادھر اس کے لیے جو جگہ ہے وہیں پر پڑھی جائے گی۔ ٹھیک ہے، ایک بات ہو گئی جی۔ دوسرا انہوں نے پوچھا ہے کہ ناپاکی کی حالت میں اگر اذان ہو جائے تو اذان کا جواب دینا لازم؟ بالکل لازم ہے۔ ناپاکی کی حالت یا تو یہ ہوگی کہ یہ شخص جو ہے نا بے وضو ہوگا، یا پھر یہ جنابت کی حالت میں ہوگا، یا عورت ہوگی وہ حیض اور نفاس کی حالت میں ہوگی، تو یہ ایسی حالات نہیں ہے کہ ان میں ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ممنوع ہے، یہ بالکل ذکر کر سکتے ہیں، اور اللہ اکبر یہ جواب میں کہیں گے اللہ اکبر، تو یہ بلا شبہ درست ہے، اور یہ خاموش نہیں رہیں گے بلکہ اللہ کا ذکر کریں گے۔ اور ان حالات میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام احیان میں، یعنی تمام اوقات میں اللہ کا ذکر فرماتے تھے، تو بے وضو، حالت جنابت، ان تمام میں۔ ہاں، تلاوت قرآن مجید کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جنب شخص جو ہے
وہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، وہ نہا لے اور نہانے کے بعد تلاوت شروع کرے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ شیخ محترم مفتی نعمان فاروقی صاحب۔ شیخ فرمائیے گا کہ بیت الخلاء میں ضروری بات کا جواب یا کوئی بات کی جا سکتی ہے؟ جی، بیت الخلاء میں بات دیکھیے، بیت الخلاء ایک تو ہوتا ہے بطور غسل کے اور ایک ہوتا ہے ٹوائلٹ کے طور پہ، تو ان دونوں جگہوں پہ اگر کوئی ضرورت کی بات ہو تو وہ کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اوکے، یعنی جیسے کسی چیز کو بتانا ہو، یا موٹر چلا دو، یا یہ دیکھنا وہ رونے کی آواز آ رہی ہے، یا باہر دیکھو کون ہے، یا ایسا کچھ بھی، یعنی وہ اگر ایسی کوئی بات ضرورت کی کہی جا سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے بعد غسل فرما رہے تھے تو تب ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئیں، تو آپ نے باقاعدہ ان سے پوچھا، آپ غسل فرما رہے تھے تو آپ نے ان سے بات کی، تو یہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کے بارے میں پوچھنا ہو کون ہے اور کیا ہے تو یہ جائز ہے، تو اس طرح گفتگو کرنا یہ ٹھیک ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جب کپڑے اتارے ہوں تو ہم بات نہیں کر سکتے، کوئی نقصان ہو رہا تو اس کے متعلق بتا نہیں سکتے یا ایسا کچھ، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، جواز ہے اس کا۔ اچھا، لیکن اس کو وہ جیسے غیر ضروری باتیں، ہاں غیر ضروری باتیں یہ درست نہیں ہے، یہ ظاہر ہے یہ حیا کے خلاف ہے۔ کئی لوگ نہاتے ہوئے جی 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 بالکل نہاتے ہوئے کس غسل آنے میں غسل آنے میں تو آپس میں بات چیت کر رہے ہیں اور لمبی چیز، تو یہ درست نہیں ہے۔ اور موبائل بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جی شیخ فرمائیے گا۔ یہ دو حالتیں، ایک نہانے والی حالت ہے، جی، اس میں تو بات کرنا ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، اور ویسے بھی ضرورت کی بات کی جا سکتی ہے۔ جی جی، اور ایک ہے قضاء حاجت، بندہ پیشاب کر رہا ہے، پوٹی کر رہا ہے، تو اس دوران جو ہے وہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ اور ایک ابو داؤد شریف میں حدیث آئی ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے مزید ان کے شواہد بھی ذکر کیے ہیں، ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دو بندے جب قضاء حاجت پر بیٹھے ہیں وہ آپس میں بات چیت نہ کرے، تو وہ ایک جو بیٹھا ہے وہ بھی نہ کرے۔ ہاں ضرورت کی بات کی جا سکتی ہے، کہ جیسا کہ شیخ صاحب نے فرمایا۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ شیخ محترم۔ کالر ہے، ان کی جانب بڑھیں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصطفیٰ علی صاحبہ جی گجراوالا سے، کیسے ہیں جی آپ؟ الحمدللہ، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ سر، کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب؟ میرا میرا سوال ایک تو یہ ہے کہ مطلب جس طرح حدیث کے مطابق ہے کہ بچہ 7 دن کے اندر اندر نا اس کا عقیقہ کرنا چاہیے، تو بچہ گروی رہتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جو استطاعت نہیں رکھتے ان کے لیے کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، اوکے، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مصطفیٰ علی صاحب، آپ نے کال کی۔ مفتی نعمان فاروقی صاحب فرمائیے گا سر۔ جی پہلی تو ان کے سوال سے ایک بات واضح ہے، انہوں نے کہا 7 دنوں کے اندر اندر عقیقہ کرنا چاہیے۔ ہاں بالکل، تو یہ نہیں ہے، ہے یوق عنہ یوم سابی، کہ 7ویں دن عقیقہ کیا جائے۔ ان دونوں باتوں میں فرق ہے، 7 دن کے اندر 7ویں دن اور 7 دنوں کے اندر اندر، ٹھیک ہے، ان دونوں میں فرق ہے۔ تو حدیث میں جو ہے نا وہ 7واں دن ہے جو عقیقے کے لیے متعین کیا گیا ہے۔ اچھا، اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس استطاعت نہیں ہے، میں ایک مشورے کے طور پہ عرض کروں گا کہ دیکھیے ہم جب چیک اپ وغیرہ کروا رہے ہوتے ہیں گھر والے اور سارا معاملہ ہوتا ہے، تو ظاہر ہے تیاری کے مراحل اور جو بھی صورتحال ہو، آپریشن یا نارمل تیاری کی جا رہی ہوتی ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ ان دنوں میں ہی ہمیں عقیقے بھی کی تیاری کرنی چاہیے، اور اس نیت کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ دیکھیں وہ کچھ اچھے انعام سے نواز دے کہ ہم نے عقیقہ کرنا ہے۔ تو تیاری یہ رکھیں۔ ہم دیکھیں بہت سا خرچ جو ہے نا سالگرہ اور ان چیزوں پہ اور ان کاموں میں بڑا خرچ کرتے ہیں ہر سال، تو یہ عقیقے کی طرف ہمیں آنا چاہیے، یہ بڑا اہم ہے۔ تو اگر پھر بھی کسی کے پاس استطاعت نہیں ہے تو پھر شریعت ظاہر اجازت دیتی ہے، وہ تو مسئلہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو بھی پتہ ہے کہ اس کے پاس استطاعت نہیں ہے، دل اس کا ہے، تو میں ویسے اس کی گروی جو ہے نا وہ چھوڑ دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے، کیونکہ شریعت مطہرہ کے اندر یہ سہولت دی گئی ہے کہ اگر کسی کے پاس وہ کفارہ دینے کے لیے، دیکھیے کفارہ عقیقے سے زیادہ جو ہے نا اس کی حیثیت ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، کفارے کی عقیقے سے زیادہ حیثیت ہے۔ تو کفارے کے جب طور پہ جس کے پاس نہیں تھا تو آپ نے کہا کہ تم یہ کھجوریں لے جاؤ اور تم ہی کھا لینا، اس نے کہا کہ میرے ادھر مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے، تو آپ نے کہا چلو تم ہی کھا لو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت ہمیں سہولت دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ شیخ محترم۔ شیخ فرمانا چاہیں گے کچھ آپ بھی؟ نہیں ٹھیک، بہت شکریہ۔ وہ یہی ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو مکلف نہیں بناتا، پابند نہیں بناتا مگر اس کی طاقت اور حیثیت کے مطابق۔ ہاں ادھر ایک میں مشورہ میں دے دوں گا، سوری
وہ یہ کہ وہ نیت میں رکھیں جب بھی اللہ تعالیٰ انہیں استطاعت دے تو تب کر لیں. تب کر لیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں جی، تو یہ استطاعت پر ہی ہے. استطاعت نہیں ہے تو معاف ہے انشاءاللہ. ہاں جب بھی اللہ تعالیٰ استطاعت دے تو بندہ پھر عقیقہ کر لے. بہت ہی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. عظیم عمل ہے. ناظرین یہاں پر ایک وقت ہوا چھوٹی سی بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی، ویلکم بیک. آپ کو ہم دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں شو میں. اپنے سوالات کی جانب بڑھتے ہیں جو کہ آپ کی جانب سے ہمیں موصول ہوئے ہیں. مفتی عبدالولی خان صاحب، میں آپ کی جانب بڑھنا چاہوں گا. شیخ فرمائیے گا کہ آب زمزم سے وضو یا غسل کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، آب زمزم سے غسل بھی کیا جا سکتا ہے اور وضو بھی کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. کوئی حرج تو ہے نہیں. جب شروع میں آب زمزم یہ چل پڑا تو اس وقت غسل بھی اسی پر ہی ہوتا تھا اور اسی طرح وضو بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا. اب چونکہ دیگر جو پانی ہے وہ بھی وافر مقدار میں ہے تو بندہ کوشش کرے کہ اس پانی کو نا پینے کے لیے ہی استعمال کرے. غسل اور وضو جو ہے وہ دیگر پانیوں کے ساتھ کرے اور یہ صرف پینے کے لیے استعمال ہو. اچھا ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی نعمان فاروقی صاحب، شیخ فرمائیے گا کہ کیا ایسی کوئی حدیث ہے کہ انصار کو گانا پسند ہے تو تم ان میں سے کوئی گانے والا بھیجو؟ جی جی بالکل، یہ حدیث مبارکہ ہے. اچھا. اور یہ گانا جو ہے نا، اصل میں گانے کا جو لفظ ہے یہ آپ اس کو نغمہ سرائی پہ کہہ سکتے ہیں. یعنی گانے کا ایک لفظ ہوتا ہے نا جو آج ہمارے ہاں سانگ پہ بولا جاتا ہے، جس کا مطلب کوئی محبت یا عشق یا ایسی کوئی بات ہو اور ناجائز یا بے حیائی، ایسی بات نہیں. ویسے کہ خوشی کے موقع پہ جی جی خوشی کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھا نفسیات کو بڑا گہرا جانتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کسی قوم کی، کسی سردار کی، کسی شخص کی، تو آپ اسی کے مطابق انہیں ڈیل کرتے تھے تاکہ ان کے لیے اس میں کوئی شریعت جو ہے نا وہ ایک جو ہے نا انوکھا پن اس کو نہ لگے. تو اس وجہ سے انصار کو پسند تھی. آپ نے یہ عمومی حکم نہیں دیا کہ تم نے ایسے کرنا ہے. لیکن ایک حدیث میں ایسے بھی آتا ہے کہ نکاح کے حوالے سے کہ فضربوا علیہ الدفوف، کہ اس پہ تم دف بجاؤ، یعنی نکاح کے موقع پہ، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. اور ایک حدیث پہ یہ بھی آتا ہے حلال اور حرام کے درمیان، یعنی حلال نکاح ہے نا، حرام ہے ناجائز تعلق، تو ان دونوں کے درمیان جو فرق ہے وہ نکاح یہ دف کے ذریعے سے ہوتا ہے. تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھی شادی کے موقع پہ فرمایا تھا کہ انصار کو یہ پسند ہے، یہ گیت، یہ نغمے. اور اس میں جو ذکر آتا ہے کہ ایک موقع پہ جب وہ گا رہی تھی بچیاں، تو وہ تھی بواس کے دن، بواس کی جو جنگ تھی جو انصار کے مابین اوس اور خزرج کے درمیان ہوئی تھی، اس کا تذکرہ تھا اس میں. یعنی ایسے ملی نغمے جیسے ہوتے ہیں یا پیار بھری باتیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بھی دی ایک حدیث میں، اتیناکم، جس میں یہ آتا ہے کہ اتیناکم، ہم آئیں گے تمہارے پاس، ہم آئے تمہارے پاس، ہم آئے تمہارے پاس. وہ کوئی ہوگا اس دور کے اندر ایسا نغمہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کا حوالہ دے کے کہا کہ ایسے کرو. مطلب میوزک بیک گراؤنڈ پہ تھا اس میں؟ نہیں میوزک تو نہیں، میوزک کی صرف دف کی حد تک ہے اجازت. اور دف یہ ہوتا ہے کہ جو ایک طرف سے خالی ہوتی ہے، جسے ہم دفلی ٹائپ کہتے ہیں آج، تو وہ تھا بس. اور وہ بھی ایسے مواقع پہ، خوشی کے مواقع پہ. اور میں حیران ہوا، ایک حدیث میں نے پچھلے دنوں پڑھی اور وہ صحیح حدیث ہے جی، کہ ایک عورت نے نظر مانی تھی باقاعدہ کہ اگر آپ فلاں جنگ سے واپس آئیں گے نا صحیح سلامت تو میں دف بجاؤں گی. اچھا یہ حدیث؟ جی حدیث ہے، مجھے صحیح حدیث ہے. ٹھیک ہے. تو دف بجاؤں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تم نے واقعی نظر مانی تھی؟ تو اس نے کہا ہاں. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر اپنی نظر پوری کر لو، دف بجا لو. یہی ہے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ ایک انصاری لڑکی کی شادی تھی. اچھا. اور انصاری شخص کے ساتھ، یہ انصاری شخص کے ساتھ ایک لڑکی کی شادی تھی. تو وہ واپس آ رہے تھے تو پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ بتایا کہ اس طرح شادی میں گئے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما کان معکم لہو، کیا تمہارے پاس کوئی گانے والی نہ تھی؟ فإن الانصار یعجبہم اللہو، یہ انصار کو یہ لہو پسند ہے. یعنی یہ گانے والی کوئی خاتون ہو، کوئی لونڈی ہو، کوئی اس طرح بچی ہو تو یہ ان کو پسند ہے.
تو یہ صحیح ہے. شادی کے موقع پر اس کی اجازت ہے, اجازت نہیں بلکہ یہ معمول ہونا چاہیے, اور معمول تھا بھی صحابہ کے زمانے میں. تو نہیں بجائی جاتی, اس کو ذرا اچھا سمجھا نہیں جاتا. تو یہ تشدد ہے, یہ انتہا پسندی ہے. اچھا ہاں جی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے موقع پر ابو بکر نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے نبی کے گھر میں, مزامیر الشیطان. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ہٹائی منہ سے اور کہا کہ ابو بکر چھوڑ دے, یہ عید کا دن ہے, ہر قوم کا ایک دن ہوتا ہے عید کا, تو یہ ہماری عید ہے, چھوڑ دے. اچھا. تو اسی طرح یہ جو مسئلہ ہوا, اور شیخ صاحب نے جو بتایا وہ بھی خاتون تھے اور اس نے باقاعدہ دف بجایا. تو ان چیزوں کی نا اتنی سختی نہیں ہے جس طرح کہ ہم نے کر دی ہے, یہ تشدد نہیں ہونا بالکل ہی اس کو ہم نے ختم کر دیا اس چیز کو. یہ بھی سنت میں آتا ہے, چاہیے. یعنی کہ یہ سنت میں آتا ہے کہ نہیں آتا, لیکن یہ مشروع ہے, جائز ہے. جائز ہے. ہاں جی, اور جیسا کہ شیخ صاحب نے فرمایا نا کہ مزاجیں ہوتی ہے, طبیعتیں ہوتی ہے. ہاں جی بالکل. تو ان طبیعتوں کو یعنی مد نظر رکھنا چاہیے. مطلب مفتی صاحب کہنا یہ ہے کہ کسی بھی انداز میں دف بجائی جا سکتی ہے, جی اس کا کوئی منع نہیں. ٹھیک بس اس میں جو ہو بے حیائی کے الفاظ عمومی نہ ہوں. یعنی ایک ہے نا میاں بیوی, وہ آپس میں جیسی مرضی گفتگو کریں. ایک ہے گھر میں ایسی مجلس قائم ہو جس میں خواتین پڑھ رہی ہیں لیکن اس میں کوئی ایسے ہوں جو بے حیائی پہ مبنی, کیونکہ اللہ تعالیٰ بے حیائی کو جو ظاہر ہو باطن ہو ہر قسم کی بے حیائی کو ناپسند کرتا ہے میاں بیوی کے علاوہ. ادب اداب کے دائرے میں رہ کر. ہاں, ادب اداب کے دائرے میں جیسے جو ہوتی ہیں عمومی باتیں ہیں, جیسے مثلا اقبال کی شاعری ہے اس کو لے لیں, یا کسی اچھے شاعر کی. تو نہیں یعنی کوئی بھی جو شادی کے موقع پہ ہیں اچھے اشعار ہوں جن میں دعائیہ کلمات ہوں, ایسے باتیں ہوں, بڑے بڑے اچھے اشعار موجود ہیں اس حوالے سے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ مفتی صاحب. الحمدللہ امید کرتے ہیں جو ہمارے ناظرین ہیں ان کے لیے جو یہ بالکل سمجھنا آسانی ہوئی ہوگی کہ دف جو ہے بجائی جا سکتی ہے. اگلے سوال کی جانب بڑھنا چاہوں گا. اور میرے خیال میں اگر ہم اس طرف آئیں نا, میں نے غالباً پہلے بھی ایک پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ اگر ایسے لوگ ہمیں معاشرے سے ملیں جو جیسے نہیں یہ جو میوزک پارٹی اور ایسے شریک ہوتے ہیں, کنسرٹ کرتے ہیں, تو اسی طرح دف بجانے والے بھی شریعت نبوی کے مطابق وہ ہونے چاہیے جن کو متبادل کے طور پہ پیش کیا جا سکے. جی آپ کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے, وہ صورت کیا ہے, تو ہم بتا سکیں یہ وہ بالکل اس کو عام کرنا چاہیے, عام روزگار کرنا چاہیے. اور اس وجہ سے میں کہتا ہوں بہت سے لوگ میوزک سے ہٹیں گے کہ چلے, یعنی پتہ تو چلے یار شادی والا گھر ہے, وہ کہتے ہیں پتہ نہیں چل رہا یہ شادی والا گھر ہے کہ فوتگی والا گھر ہے. مفتی صاحب بات آپ کی بہت درست ہے, اس کو انشاءاللہ کوشش کرنی چاہیے جہاں تک ہو سکے, جس کو جو طبیعت مانتی ہے. اگلے سوال کی جانب بڑھوں گا جی. شیخ عبدالولی خان صاحب, پوچھا گیا ہے کہ پرندے گھروں میں پالے جا سکتے ہیں؟ پالے جا سکتے ہیں. وہ ایک حدیث ہے نا جی, مدینہ منورہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے ابو عمیر, انہوں نے ایک پرندہ رکھا ہوا تھا اپنے گھر میں, پھر وہ پرندہ مر گیا, فوت ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا یا ابا عمیر ما فعل النغیر, ابو عمیر اس کا کیا ہوا, اس کا کیا بنا, وہ پرندے کا نغیر پرندے کا کیا بنا. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بندہ اپنے گھر میں اس طرح پرندے رکھ سکتا ہے, زینت کے لیے بھی اور اسی طرح خرید و فروخت کی نیت سے بھی رکھ سکتا ہے. عام طور پر یہ درست ہے جو سمجھنا کبوتر بازی کرنا اسلام میں مناسب نہیں؟ کبوتر بازی محمود نہیں ہے, قابل ستائش نہیں ہے, کیونکہ کبوتر بازی کمرے کے اندر آپ اس کو یہ کام نہیں کر سکتے. کبوتر بازی کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اوپر چڑھنا ہوتا ہے چھتوں پہ, اس کے لیے بلند جگہ بنائی جاتی ہے, اور جب بندہ چھتوں پہ چڑھتا ہے تو بے پردگی ہوتی ہے, نظر پڑتی ہے دوسرے گھروں میں, اور پھر یہ بھی ہے کہ بندہ پھر اسی کا ہی ہو جاتا ہے. یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ یہ شوق رکھتے ہیں نا کبوتر بازی کا, وہ دن ہے رات ہے جس طرح بھی ہے وہ لگے رہتے ہیں, وہ ہلاتے رہتے ہیں, مزید لوگوں کے کبوتروں کو قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بھی کیا جاتا ہے. ہاں جی, تو یہ نہیں صحیح. اور ایک حدیث مبارکہ بھی اس حوالے سے نا, کبوتر کے حوالے سے خاص, کہ وہ ایک شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ کبوتری کے پیچھے دوڑ, تو آپ نے فرمایا کہ شیطان شیطانہ کے پیچھے دوڑ رہا ہے. اچھا, یہ الفاظ صحیح حدیث سے جی صحیح حدیث سے ثابت ہیں. تو اس میں علماء نے یہی بات فرمائی ہے کہ یعنی اس کے مفہوم میں کہ وہ جس کی جو ہاتھ میں آ بھی نہیں رہی, دیکھیں نا ایک ویسے ہے وہ دوڑتا جا رہا ہے, نہ اس کی
ویسے تو پرندہ کسی کو پکڑنا یہ جائز ہے، لیکن اب وہ بھاگتا جا رہا ہے، نہ اس کو ادھر کی خبر نہ ادھر کی، اور اس کے پیچھے تو یہ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ غفلت ہو جس سے ذکر الہی سے اپنے امور کو وہ بھول جائے اور اسی کے پیچھے لگا رہے. اور کبوتر باز عموماً ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ آسمان پہ کبوتر چلے جاتے ہیں، وہ دیکھتے رہتے ہیں، ان کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کام، اور مقابلے ہوتے ہیں باقاعدہ اس کے، اور بڑا اس کا وہ سسٹم ہے. تو اس وجہ سے یہ ساری چیزیں وہ پتہ چل رہی ہیں کہ کبوتر بازی میں آ کے دیکھیں لوگ کیسے دین سے غافل ہوتے ہیں. اس وجہ سے آج میانہ روی اختیار کرنا. ہاں جی، وہ اگر دیگر پرندے ہیں اور کبوتر بھی اگر کوئی بندہ اندر رکھ لے، یعنی ان کے لیے ہمارے کئی عزیز انہوں نے اندر ہی رکھے ہوئے تھے، وہ اڑاتے نہیں تھے، لیکن وہ ظاہر ہے چل رہے. سب ایک اور بھی تو پہلو ہے معاشرے میں، جو جوا لگتا ہے کبوتروں. جوا تو خیر، جوا تو اگر آپ کسی حلال کھیل پہ لگا لیں، وہ جوا تو حرام، اس کی وجہ سے وہ حرام ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب. اگلے سوال کی جانب پڑھوں گا جی مفتی عبدالولی خان صاحب. شیخ فرمائیے گا کہ عورت ولادت کے مرحلے سے گزرتی ہے تو سنا ہے اسے جہنم سے 70 میل دور کر دیا جاتا ہے، ایسی کوئی روایت ہے؟ میرے علم میں نہیں ہے. اچھا، آپ کے علم میں نہیں. جی شیخ، آپ کے علم میں ایسی کوئی روایت موجود ہے؟ نہیں، ایسی کوئی روایت نہیں ہے، کیونکہ یہ بہرحال اتنا ہوتا ہے کہ جو صبر کرے اپنی کسی مشکل پر جو اسے پیش آئی ہے تو اس کا درجہ اتنا بلند ہو جاتا ہے. اعظم الجزاء ما اعظم البلاء، اس قسم کے الفاظ ہیں کہ جتنی بڑی مشکل ہو اتنی بڑی جو ہے نا اس کے لیے راحت یا اس کے لیے ثواب ہوتا ہے. جی، ان مع العسر یسرا بھی سے بھی یہ بات سمجھ آتی ہے. ٹھیک ہے. تو یعنی وہ ایک تکلیف کے مرحلے سے گزرتی ہے نا، کہ ایک ایسا مرحلہ ہے کہ موت و حیات کی کشمکش میں ہوتی ہے. تو ظاہر ہے وہ صبر کرے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام کے لیے رکھا ہے، اللہ مجھے توفیق بھی دے، صحت بھی دے اور اچھا، تو اس مرحلے سے گزرے گی، اس کی صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو کتنا نواز دے. یہ اللہ تعالیٰ سے بہت شکریہ. مختار کرام ناظرین، یہاں وقت ہوا چھوٹی سی بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ الحمدللہ جیسا کہ محرم الحرام کا چاند نظر آ چکا ہے اور نیا سال، اسلامی جو سال ہے وہ اس کا آغاز ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس سال میں داخل ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو سال ہے ہمارے لیے امن، خوشحالی اور ترقی کا سال بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بے پناہ خوشیوں اور بے پناہ کامیابیوں سے اس سال کو بھر دے. اسی سلسلے میں میں مفتی عبدالولی خان صاحب سے پوچھنا چاہوں گا، شیخ فرمائیے گا کہ محرم الحرام کے مہینے کی فضیلت کیا ہے؟ ایک فضیلت تو یہ ہے کہ حرمت کے 4 مہینے ہیں، منہا اربعۃ حرم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ یہ سال کے 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. وہ جو 4 مہینے حرمت والے ہیں ان میں سے ایک ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور تیسرا مہینہ وہ محرم ہے، اور ایک مہینہ وہ الگ تلگ ہے، وہ ہے رجب کا مہینہ. ٹھیک ہے. تو یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جن کا مزید اکرام، احترام جاہلیت والے بھی کرتے تھے. اور اہل جاہلیت باوجود کہ وہ کافر تھے، مشرک تھے، لیکن اس چیز کا خیال رکھتے تھے، اور ان مہینوں میں اگر باپ کا قاتل بھی نظر آتا تھا نا اس کو کچھ نہیں کہتے تھے. اچھا، ان مہینوں میں؟ ہاں جی، وہ کہتا یہ حرمت والے مہینے ہیں اس لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے، منع کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے. تو یہ اسی طرح یہ حرمت کا مہینہ ہمارے لیے بھی ہے. جی بالکل، الحمدللہ. ایک تو یہ بات ہے، خصوصی فضیلت اس مہینے کو یہ حاصل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. رمضان کے بعد جو افضل روزے ہیں وہ اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں. اس کو اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا ہے. تو یہ بھی ایک فضیلت ہے اور بہت بڑی فضیلت ہے. یہ صحیح مسلم کے اندر آئی ہے یہ حدیث. اسی طرح اس کے اندر ایک دن ہے جسے عاشوراء کہتے ہیں، یعنی 10 محرم کا دن. اس کی فضیلت یہ آئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا روزہ رکھنے سے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اور وجہ یہ جو ہے نا، وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ عاشوراء کے دن 10 محرم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اہل ایمان کے بہت بڑے دشمن فرعون کو غرق کر دیا، اس کی قوم، اس کے لشکر کو غرق کر دیا، تباہ کر دیا، اور مسلمانوں کو، بنو اسرائیل کو نجات دے دی. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، موسیٰ علیہ السلام کو نجات دے دی. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر
10 محرم کا روزہ رکھا، تو اس لحاظ سے بھی اس کی ایک فضیلت ہے۔ اور ایک فضیلت جو بعد میں اس کے لیے ثابت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا اس پہ اجماع ہو گیا ہے کہ سال قمری سال اسلامی سال کی ابتدا اس مہینے سے ہو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ اتفاق ہو گیا صحابہ کرام کا کہ ہمارے سال کی ابتدا کیسے ہو، وہ محرم کے مہینے سے ہو۔ تو یہ ایک فضیلت والی بات ہے، دیگر مہینوں میں سے نہیں بلکہ اسی پر اتفاق ہو گیا۔ اچھا مفتی صاحب فرمائیے گا کہ 9 اور 10 کا روزہ آپ نے بولا، جیسا کہ عاشورہ کا جو روزہ ہے اس میں بتائیے گا 9، 10، 11 کون سا روزہ زیادہ بہتر ہے؟ جو فضیلت آئی ہے نا وہ تو 10 محرم کی آئی ہے، جس سے ایک سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ 10 محرم جی جی بالکل۔ وہ پھر ایسے ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا کہ یہود اس دن کی بہت زیادہ تعظیم کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئن بقیت الی عام قابل لأصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 کا رکھوں گا۔ تو اب یہ جو دن ہے 9 کا رکھوں گا، اس سے بعد اہل علم نے یہ کہا کہ اب 10 جو متروک ہو گیا ہے اور یہ روزہ منتقل ہو گیا ہے 9 کو۔ بعض نے یہ کہا جبکہ سلف میں سے کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے کہ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد کے اندر کہا کہ یہ جو محرم کے جو روزہ ہے اس کے متعلق 3 موقف ہیں۔ ایک موقف یہ ہے کہ 10 جو سب سے اعلیٰ موقف ہے 9 اور 10 کا روزہ۔ اچھا 9 اور 10 کا، 9 اور 10 کا روزہ۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ 10 اور 11 کا، اور تیسرا موقف یہ ہے کہ وہ صرف 10 کا۔ 3 موقف ہیں۔ 3 موقف، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ 9 کے دن کا روزہ یہ جو ہے نا سلف میں سے کسی نے نہیں کہا ہے، یہ ان کا قول ہے۔ بہر صورت جو سمجھ مجھے آئی ہے یا ہمارے اساتذہ کو اور بہت دیگر احباب کو آئی ہے وہ یہی ہے کہ ہم یہ روزہ رکھیں گے 9 اور 10 کا، 2 دن رکھیں گے تاکہ یہود کی مخالفت ہو جائے، اور اگر ہم بالکل 10 کو چھوڑیں گے پھر تو یہود کی مخالفت یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہماری موافقت تو نہیں ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام 10 کا رکھتے تھے، ہم نے وہ چھوڑ ہی دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، ہمارا تعلق موسیٰ کے ساتھ تم سے زیادہ ہے۔ تو لہذا موسیٰ علیہ السلام 10 کا رکھتے تھے، ہم بھی 10 کا رکھیں گے، لیکن یہ یہود ان کی مخالفت کے لیے ہم 7 9 کا بھی رکھیں گے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک روایت آئی ہے، حسن درجے کی ہے، مسند احمد کے اندر، وہ کہتے ہیں 9 10 کا رکھو یا پھر 10 11 کا رکھو۔ تو یہ ایک مناسب قول اور سہل قول ہے، اور بعض اہل علم جو کہتے ہیں کہ صرف 9 کا رکھیں گے تو یہ صرف کے الفاظ حدیث میں نہیں آئے، حدیث میں تو یہ آ گیا ہے کہ لأصومن التاسع، میں 9 کا رکھوں گا، اب 10 کا چھوڑوں گا اور 10 کے ساتھ کوئی اور روزہ نہیں رکھوں گا، صرف 9 کا رکھوں گا، یہ الفاظ اس کے اندر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ شیخ محترم، فرمائیے گا آپ کی فضیلت کے بارے میں محرم الحرام۔ جی وہ ماشاءاللہ میرے خیال میں کوئی پہلو رہ نہیں گیا، سب الحمدللہ شیخ صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے بیان کر دیا۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ بڑھیں گے آگے سوالات کی جانب۔ پوچھا گیا ہے، بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے مفتی صاحب، کہ طواف کعبہ کے بعد کعبہ کو ہاتھ لگا لیا، اس پر خوشبو لگی ہوتی ہے، تو کیا اب ہم پر کوئی دم وغیرہ ہے؟ جی یہ سوال اکثر سننے میں آ رہا ہے یا پوچھتے ہیں لوگ۔ اصل ایسا ہے کہ خوشبو لگانے کی ممانعت ہے کہ انسان احرام میں جو ہے نا وہ خوشبو نہ لگائے۔ بالکل ٹھیک ہے، احرام باندھنے کے بعد اگر احرام سے پہلے اس نے جسم پہ خوشبو لگائی ہوئی ہے اس پہ تو خیر ہے، یا اس نے غسل کیا سے خوشبو والے صابن سے یا شیمپو لگایا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب احرام اس نے باندھ لیا اس کے بعد وہ خود خوشبو نہیں لگائے گا، نہ احرام پہ نہ جسم پہ۔ اب کوئی شخص کہیں جاتا ہے ہوٹل میں مثلا، وہاں پہ عود، یہ تو نہیں کہ اس کا وہ خراب ہو جائے گا احرام، کہ اسی طرح طواف کعبہ کرتے ہوئے یا کسی غیر محرم سے وہ ملتا ہے
ٹھیک ہے، تو اس نے خوشبو لگائی ہوئی ہے، اب اس کو کچھ نہیں ہوگا. اسی طرح حجر اسود کا معاملہ ہے، بالکل ٹھیک. یعنی وہ اس کے لیے کوئی دم نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، اس کو چھونا چاہیے جو اگر استطاعت ہو. تو اس وجہ سے کئی لوگ چھوڑ دیتے ہیں، جی میں نے حجر اسود نہیں چھونا کیونکہ اس کو خوشبو لگی ہے. بالکل یہ اپنی بنائی ہوئی ایک سختی ہے، شریعت میں ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ فرمائیے گا کہ میں نے فرش دھویا ہے ہفتے کے دن، تو میں غسل کر سکتی ہوں؟ ہفتے کے دن فرش دھویا ہے تو کیا میں غسل کر سکتی ہوں ہفتے والے دن؟ کیونکہ میں نے یہ سنا ہے کہ جو جمعے کو نہائے اور اس کے بعد ہفتے کو پھر نہائے تو اسے پچھتاوا ہوگا. یہ ویسی من گھڑت بات ہے اچھا. اور ایک وہم والی بات ہے، اس کا کوئی وہ نہیں ہے. جب بھی نہانا چاہو نہا لو. آج کل گرمیوں کے دن ہے جی جی بالکل. اور اس سے گرمی کا توڑ یہ نہانا بھی ہے اور باقی بھی حاجت ہو سکتی ہے. ایک بندہ جو ہے نا وہ شادی شدہ ہے، شادی شدہ خاتون ہے، تو اس نے جمعے کے دن جو ہے نا اس کو غسل کی حاجت ہوئی، ہفتے کو پھر غسل کی حاجت ہوئی، تو کیا وہ نہیں کرے گی؟ نہیں. یہ ایسی باتیں ہیں جب نہانا چاہو نہا سکتے ہو. اور ایک دلیل اس کی یہ بھی ہے کہ یہ بندہ نہا سکتا ہے. وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ تم مجھے بتاؤ، ایک بندے کے گھر کے سامنے نہر جاری ہے اور وہ اس نہر میں نا دن میں 5 مرتبہ نہاتا ہے، کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ نے کہا نہیں، بالکل نہیں رہے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 5 نمازوں کی مثال بھی ایسے ہی ہے. جب بندہ 5 نمازیں پڑھتا ہے سبحان اللہ تو اس کے گناہ وہ رہتے نہیں، گناہوں سے وہ پاک ہو جاتا ہے. تو اس میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بندہ نہا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب. شیخ آپ کی جانب پڑھنا چاہوں گا. فرمائیے گا کہ ہماری بہن ہے، ان کی طرف سے سوال ہے. میری اولاد نہیں ہے، کسی نے روزانہ 27 پارہ پڑھنے کو کہا ہے، اگر میں کچھ سن لوں اور کچھ پڑھ لوں تو درست ہوگا؟ جی ٹھیک ہے. اصل میں دیکھیے قرآن مجید کا پڑھنا سننا اور اس کا فہم، میں تو بہرحال فہم پہ زیادہ زور دیتا ہوں کہ آپ اگر تھوڑا پڑھ لیں اور تدبر کے ساتھ پڑھیں تو وہ زیادہ پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے. اچھا. ہاں جی، کیونکہ قرآن مجید کے نزول کے اصل مقاصد جو ہیں اس میں ایک اہم مقصد لیدبروا آیاتی کتاب انزلناہ الیک، ہم نے آپ کی طرف کتاب اتاری ہے کس لیے کہ یہ تدبر کریں، غور و فکر کریں. تو اگر دیکھیے ایک دن میں نہیں نہ پڑھ سکتے تو ایسے بھی کر سکتے ہیں آپ کہ کچھ حصہ جو پڑھا جا سکتا ہے وہ پڑھ لیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، مفہوم کے ساتھ، اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور مثلا سورہ بقرہ ہے نا، اس کو بھی پڑھانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کے لیے فرمایا. اب وہ پڑھنے سے شیطان تو دور ہوتے ہیں، لیکن وہ صرف محض پڑھنا نہیں ہے، اس کے مطابق اپنا عقیدہ بھی بنائیں، اس کے مطابق اپنا عمل بھی بنائیں، کردار بھی بنائیں، اس کو سمجھیں بھی. اور اسی عقیدے اور اسی یقین کی وجہ سے یہ زنجیریں کٹتی ہیں، یہ مشکلات دور ہوتی ہیں. تو اسی طرح یہ 27واں پارہ اگر کسی نے کہا ہے، پہلی تو ہم یہ بات عرض کر دیں کہ اگر کوئی اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہتا ہے نا کہ یہ آپ عمل کر سکتے ہیں، تو وہ اگر جائز بات کا وہ کہہ رہا ہے، جیسے قرآن مجید کی آیت ہے، سورت ہے، کوئی پارہ ہے، تو یہ ٹھیک ہے، اس کا جواز موجود ہے. حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عارضوا علی رقاکم، کہ اپنے دم مجھ پہ پیش کرو، جن میں شرک نہیں ہے وہ جائز ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ایسے دم جن میں شرک نہ ہو وہ جائز ہیں. تو یہ قرآن مجید ہے. تو اگر کوئی کہتا ہے ایسے جی میرے عمل میں یا میرے تجربے میں ایسے آیا ہے اور اس کا یہ نتیجہ ہے، تو ٹھیک ہے، یہ کہہ سکتا ہے. تو یہ اگر وہ سننا بھی چاہیں تو سن بھی لیں، لیکن تدبر کی طرف زیادہ آئیں تو میرا یہ مشورہ ہے ان کے لیے. تو اللہ تعالیٰ اس کی بہت برکت ہوگی، ان کی نسل پہ برکت ہوگی اور حالات انشاءاللہ بہتر ہوں گے. پرٹیکولرلی خاص طور پہ 27واں پارہ پڑھنا کہ دوسرا قرآن بھی پڑھا جا سکتا ہے؟ جی 27ویں پارے میں اصل میں کئی مثلا سورہ واقعہ ہے، اس میں ولادت کا ذکر ہے، یعنی اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، تم نہیں پیدا کر سکتے، اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے. تو ایسی چیزیں یعنی آیات میں اگر کسی بات کا اشارہ بھی ہے نا تو اس کا بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے. اور اسی طرح سورہ رحمان ہے، اس میں بھی دنیا اور آخرت کی بہت سی نعمتوں کا تذکرہ ہے. پھر اسی طرح یعنی کئی امور ہیں اس صورت کے. یعنی کسی بزرگ کا، کسی نیک بندے کا ایک تجربہ ہے تو انہوں نے کہہ دی، سنت نہیں ہے. ہاں سنت اس کو نہیں، اس کو نہیں سمجھنا کہ سنت نہیں سمجھنا، بس کسی نیک بندے کا ایک تجربہ ہے، اگر وہ ایسے کہتا ہے تو کر لے. اور اس کو حیثیت بھی اتنی ہی دینی چاہیے.
یعنی اگر آپ کے فرائض پاس کی نہیں۔ ہاں جی بالکل ٹھیک ہے۔ ہم اس بہن کو یہ بھی کہیں گے کہ یہ استغفار ہے نا، جی جی بالکل، استغفار کی کثرت کریں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا صرف استغفر اللہ اتنا بھی کہیں انشاءاللہ، کثرت کے ساتھ پڑھیں، اللہ تعالیٰ اولاد دے گا، بیٹا دے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ بالکل ضرور، خاص طور پہ اللہ تعالیٰ آسانی کرے تمام جو ہمارے جوڑے ہیں ان کے لیے. میں پوچھنا چاہوں گا شیخ، آپ کی جانب بڑھوں گا، بتائیے گا کہ قرآن مجید کی تلاوت لگی ہو تو سننا بھی ضروری ہے، اگر اس کے ساتھ ساتھ پڑھیں تو گناہ تو نہیں ہوگا؟ تلاوت اگر لگی ہے نا تو چاہیے کہ بندہ سنے. جی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. لیکن اگر بندہ وہ ایک تعلیماً وہ کر رہا ہے کہ قاری صاحب پڑھتے ہیں، یہ ان کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تاکہ میرا تلفظ درست ہو جائے، کوئی حرج نہیں ہے، یہ تعلیم ہے. اور یہ جو ہے نا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، یہ انسان جب پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کا یہ ہے کیسٹ ہے یا کسی اس سے ریکارڈڈ ہے، اس سے آپ سن رہے ہیں تو ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں، الفاظ کی درستی کے لیے کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے شیخ، مختصر سے اختصار کے ساتھ جواب چاہوں گا کہ زوال کتنے بجے ہوتا ہے؟ کوئی کتنے بجے کہتا ہے اور کوئی کتنے بجے؟ اصل میں وہ جب ٹائمنگ بدلتی ہے، زوال کے وقت ایک تو نہیں نہ رہتا. اچھا ٹھیک ہے. تو سردیوں میں پوچھیں گے تو زوال کا ٹائم اور ہوگا. یہ عموماً 11:40 سے لے کے نا 12:15 تک عموماً یہ اس کے درمیان ہوتا ہے. تو اصل یہ ہے کہ جب بالکل کسی چیز کا سایہ اس کے قدموں میں آ جائے. اچھا، اس کو پرکھنے کا یہی ہاں بس سایہ آپ دیکھیں کسی بھی چیز کا، کسی بلڈنگ کا، کسی درخت کا، کسی شخص کا، کسی کھمبے کا، ٹاور کا، وہ اس کے بالکل قدموں میں آ گیا ہے، برابر آ جائے، ہاں برابر نیچے آ گیا ہے، تو یہ زوال کا وقت ہے. چلے جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ شیخ محترم. ناظرین، یہاں پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. ہمارے ساتھ موجود رہے فضیلت الشیخ مفتی عبدالعلی خان صاحب، شکریہ مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کر. اور ان کے ساتھ موجود رہے جی فضیلت الشیخ مفتی محمد نعمان فاروقی صاحب، ان کا بھی شکریہ مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا بھی شکریہ. اللہ تعالیٰ ہمارے مفتیان کرام کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. ناظرین، آپ سے ہمیشہ کی طرح ایک ہی درخواست ہے، کوشش کریں کہ روزے رکھیں. اب تو محرم الحرام کا مہینے کا آغاز ہو چکا ہے، کوشش کریں آپ ان پہ خاص طور پر روزے رکھیں اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.